اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الادعیۃ المتفرقہ یعنی مختلف دعائیں۔ آج کی دعا دودھ پینے سے متعلق ہے۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب کیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت پائی، آپ کی امت فطرت پر ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی دودھ کا ذکر آتا ہے، خالصاً سائغاً للشاربین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتی ہے۔ دودھ فطرت ہے، اور ہجرت کے سفر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ پر ہی گزارا کیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو فطرت کی ہدایت کی۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ دودھ کو خواب میں دیکھنا علم ہے، فطرت پر ہونا بھی ہے اور نالج میں اضافہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا، اتنا کہ میں دودھ کی تازگی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر بہہ رہی ہے۔ پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہدیہ یعنی تحفہ مثلاً چاندی سونا دے، یا کسی کو واٹر لیدر بیگ دے، یا کسی کو دودھ پلا دے، اور وہ شخص جو یہ کلمات کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دودھ کا تحفہ کبھی نہ لوٹایا جائے۔ ہم شیطان کے بہکاوے پر دودھ کی کمی نکالتے ہیں کہ اس میں بدبو ہے، یہ گائے کا ہے، بھینس کا ہے، پسند نہیں ہے، بالائی ہے، خصوصاً بچے اور میں بھی اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے مزاج بگڑ گئے ہیں۔ دودھ کے مقابلے میں کیا چیز گھروں کے اندر آ گئی ہے؟ سافٹ ڈرنکس۔ غذا کے جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اس سے مزاج تبدیل ہوتے ہیں۔ پروسیسڈ فوڈ جب کھایا جاتا ہے تو اس سے انسان کا مزاج تبدیل ہوتا ہے۔ بچے بہت ہائپر ہو گئے ہیں، بے حس ہو گئے ہیں، خود غرض ہو گئے ہیں۔ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ غلط کھانے کے عادات، غلط غذا کا۔ غلط غذا جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ مہمانوں کے سامنے دودھ پیش کرنا بہت اچھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فطرت پر لوٹیں تو ہمیں اپنی غذائی عادتوں کو درست کرنا ہوگا۔ جنت میں دودھ کا سمندر ہے۔ دودھ کی نہریں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہریں ایک سمندر سے نکل رہی ہیں۔ ان فی الجنت بحر بالماء و بحر بالاصل و بحر باللبن و بحر الخمر، پھر ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ دودھ کے لیے ایک خصوصی دعا سکھائی گئی ہے۔ آج کی حدیث نمبر 87، دودھ پینے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ واذا سقی لبنا فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ فانہ لیس شیء یجزی من الطعام والشراب الا اللبن، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، یا اللہ ہمارے کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر دے۔ اور جب کوئی دودھ پیے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یعنی یا اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور زیادہ دے۔ کھانے اور پینے دونوں کا کام دینے والی چیز دودھ کے علاوہ کوئی نہیں، اسے ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔ دودھ کی دعا میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اے اللہ ہمیں اس سے بہتر خوراک نصیب فرما، بلکہ یہ سکھلایا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں اور زیادہ دودھ عطا فرما۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ خوراک ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر پریگننسی میں دودھ پیا جائے تو بچہ ذہین ہوتا ہے، واللہ عالم۔ آسٹوپوروسس بھی کیلشیم کی کمی سے ہوتا ہے، اور دودھ اس کمی کو دور رکھنے کا بہت بڑا سورس ہے۔